ایک اور اہم معاملہ ہے۔ ایران نے مشرق وسطی کا امن تباہ کرنے والے اسرائیل کو سبق سکھا دیا۔ صہیونی ریاست پر 200 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل برسا دیے۔ تل ابیب سمیت پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے، میزائل جہاں بھی گرے تباہی مچ گئی۔ بالکل، ایئر بیس کے قریب آگ بھی بھڑک اٹھی، مزاحمتی گروپ بھی حرکت میں آ گئے۔ حیفا اور تل ابیب میں کئی مقامات پر فائرنگ، 14 اسرائیلی باشندے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران نے بڑی غلطی کی، وہ اس کی قیمت چکائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی، ایرانی حملے کو ناکام قرار دے دیا، کہا تہران کو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے مشرق وسطی پر طاقتور فضائی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران نے سنگین قدم اٹھایا ہے، وہ مشرق وسطی کو کشیدگی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اسرائیلی اور امریکی فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے مؤثر طریقے سے کام لیا۔ ہم ابھی دشمن کو تمام معلومات نہیں دینا چاہتے۔ ایرانی حملے کا جواب دینے کے لیے ہم اپنی سیاسی قیادت کی رہنمائی کے مطابق وقت اور جگہ کا انتخاب کریں گے۔ امریکی صدر نے اسرائیل پر ایران کے حملے کو ناکام قرار دے دیا، کہا جوابی کارروائی کے لیے مشاورہ شروع کر دی گئی ہے، جلد اسرائیلی قیادت سے بات کروں گا۔ جو بائیڈن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی بھرپور مدد کی جائے گی، خطے میں امریکی اہلکاروں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ اس سے پہلے قومی سلامتی کے اجلاس میں امریکی صدر اور نائب صدر کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ امریکی وزیر دفاع نے اسرائیلی ہم منصب کو فون کر کے حملوں سے متعلق بات چیت کی۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے ایران کی شدید مذمت کی، کہا ایران دہشت گرد گروپس کی فنڈنگ کر رہا ہے، ہمارے مفاد میں جو ہوگا وہ کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا، غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کا حساب بھی چکا دیا۔ سپریم لیڈر خامنئی نے خبردار کیا کہ اگلا حملہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا جنگ نہیں چاہتے۔ روس نے کہا مشرق وسطی میں جو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، فرمائیے گا کہ اسرائیل پر ایران کے حملوں کے بعد اس جنگ کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں اور جنگ کے شعلے کہاں تک پھیل سکتے ہیں، اس کی تپش کہاں تک محسوس کی جا سکتی ہے؟ بہت ہی پہلے سے زیادہ سیریس ہو گئی ہے، اور اب خدشہ یہی ہے کہ نہ صرف یہ جنگ جو ہے یہ اور شدت اختیار کرے گی، بلکہ یہ جنگ پورے خطے میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کو ملوث کر لیا ہے، اس لیے کہ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے اور مدد بھی کی ہے اسرائیل کو۔ جب اسرائیل نے وہ ایرانین میسائل گرائے ہیں جی، تو اس کی مدد امریکہ نے کی ہے اور امریکی آفیشلز نے یہ کنفرم کیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جنوب لبنان کو، تو وہاں پر لڑائی رپورٹس کے مطابق کافی شدت اختیار کر گئی ہے، صحیح، اور حزب اللہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے جو اسرائیلی فوجیں تھیں ان کو پیچھے ہٹانے کی بارڈر سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بارڈر سے ان کو دھکیل دیا ہے پیچھے۔ تو ان ساری چیزوں سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ آگے صورتحال جو ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے، صورتحال کافی ٹینس ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ عرب میڈیا کے مطابق سینئر ایرانی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل پر میزائل حملے کا حکم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے دیا تھا۔ آیت اللہ خامنئی حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سے محفوظ مقام پر موجود ہیں۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق ایران کسی بھی اسرائیلی جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ ایرانی حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا کہ تہران کا میزائل حملہ ناقابل قبول ہے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی نے کہا ہے کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسرائیل کا لبنان میں سرنگوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے بیان میں کہا کہ صہیونی فوج نے جنوبی قصبے اودیسیا میں در اندازی کی کوشش کی، جھڑپوں کے دوران اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا کر پسپائی پر مجبور کر دیا۔ صہیونی ریاست نے ہماری سرنگوں کی پرانی اور جھوٹی ویڈیوز کو پیش کیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز اور اسرائیلی علاقے کفر قاسم پر راکٹ برسا دیے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں فضائی حملے بھی جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 100 افراد شہید اور 175 زخمی ہو گئے۔